بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم 10th کلاس۔ بیٹا آج ہم نے نیکسٹ چیپٹر سٹارٹ کرنا ہے اور آپ کا نیکسٹ چیپٹر ہے آئلی زندگی کی اہمیت۔ تو اس کا جو پہلا لانگ کوشچن ہے وہ آئلی زندگی سے کیا مراد ہے وہ ہم بعد میں پڑھتے ہیں، پہلے ہم سمجھ لیں کہ آئلی زندگی ہوتی کیا ہے۔ تو اس کوشچن کو ہم نے بک سے ہی اٹیمپٹ کرنا ہے۔ یہ دیکھیں گے آپ کے there are 5 لانگ کوشچنس۔ فرسٹ ون از آئلی زندگی سے کیا مراد ہے، اس کو ہم بک سے اٹیمپٹ کریں گے، ٹھیک ہے۔ اور دین خاندانی زندگی، زوجین، اور اس کے میں آپ کو فردر وہ اسکیچ بنا کر آپ کو پڑھاؤں گی اس کے لانگ کوشچن کو۔ پہلا جو ہے کوشچن سب سے پہلے آئلی زندگی کی اہمیت۔ تو آئلی زندگی سے کیا مراد ہے؟ آئلی زندگی سے مراد خاندانی زندگی ہوتی ہے۔ خاندان کے اندر اولاد بھی آتی ہے، والدین بھی آتے ہیں، زوجین بھی آتے ہیں۔ تو ان سب کے حقوق و فرائض کو ہم اس چیپٹر کے اندر اسٹڈی کریں گے، یعنی خاندانی زندگی ہوتی کیا ہے، کیوں اسلام نے ہمیں خاندانی زندگی پر زیادہ زور دیا ہے۔ تو آئلی زندگی کہ بیٹا آئلی زندگی کا مفہوم، تو آئلی زندگی کا مفہوم یہ ہے کہ اس کو انگریزی میں فیملی لائف کہتے ہیں، اردو میں اس کو خاندانی زندگی کہتے ہیں۔ آئل سے مراد پورا کنبہ خاندان ہے، اور خاندان میں اولاد بھی آتی ہے، والدین بھی آتی ہے، زوجین بھی آتے ہیں، اور دیگر اعضاء و اقارب آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اس کوشچن کو ہم نے یہاں سے پڑھنا ہے کہ آئلی زندگی سے مراد خاندانی زندگی ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ آئلی زندگی کی اہمیت پڑھنے لگے ہیں ہم۔ آئلی زندگی کا کنسیپٹ تو آپ کو سمجھ آ گیا نا، یہ ہے اس کا معنی مفہوم۔ تو آئلی زندگی کی جو اہمیت ہے وہ یہاں سے ہے کہ آئلی زندگی سے مراد خاندانی زندگی ہے۔ انسان پیدائش سے موت تک ساری زندگی اپنے خاندان میں گزارتا ہے۔ خاندان کے افراد اور مختلف رشتوں کی بنا پر ایک دوسرے سے منسلک یعنی جڑے ہوتے ہیں۔ انسانی تمدن کی ابتدا یعنی انسانی تہذیب کی ابتدا بھی خاندانی نظام سے ہوئی، اور اس کی بقا کے لیے اس کا قیام بھی ضروری ہے، یعنی خاندانی زندگی کا باقی رہنے کے لیے خاندانی زندگی کو قائم ہونا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ یہ تو تھا بیٹا آئلی زندگی کی اہمیت۔ اب خاندان کا معاشی جزو، بیٹا یہ خاندان کا بنیادی جزو ہے، خاندان یعنی امپورٹنٹ پارٹ ہے۔ تو یہاں سے ہم کریں گے، گویا خاندان معاشرے کا بنیادی جز ہے اور معاشرے کے اثرات خاندان پر بھی مرتب ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی معاشرے کے اندر جو بھی چلا گا وہ خاندان کے اوپر بھی وہ اثر انداز ہوگا۔ اس کے بعد ہے توازن و اعتدال، کہ آیا خاندان کس طرح توازن و اعتدال کے ساتھ رہنا چاہیے۔ اب یہاں دیکھیں، معاشرے کی بنیاد خاندانی نظام اور مرد و عورت کی پاکیزہ آئلی زندگی پر ہے۔ اس پاکیزگی کے متاثر ہونے سے پیچیدگیاں پیدا ہونے کے ساتھ ساتھ HIV ایڈز جیسے مہلک امراض پیدا ہوتے ہیں۔ اس لیے اسلام نے اللہ کی قائم کی ہوئی حدود پر سختی سے عمل کرنے کی ہدایت کی ہے۔ اس پر عمل نہ کرنے کی صورت میں معاشرے کی شرازہ بندی ناممکن ہے۔ شرازہ بندی کہتے ہیں جو بکھرا ہوا چیز کا بکھرا ہوا ہونا، ٹھیک ہے، تو اس کی ناممکن ہے، اور معاشرہ انتشار سے نہیں بچ سکتا، یعنی آپ کا معاشرہ ختم ہو جائے گا اگر آپ یہ اللہ تعالیٰ کی حدود پر سختی سے عمل نہیں کرتے تو۔ اس کی نیکسٹ ہیڈنگ ہے معاشرتی ضرورت ہے، ٹھیک ہے۔ معاشرے کی بنیادی اینٹ جو ہے نا وہ خاندان ہے، اور معاشرے کی مثال اس مکان کی طرح ہوتی ہے۔ مکان وہی مضبوط ہوگا جس کی ایک ایک دیوار اور ایک ایک اینٹ پختہ اور پکی ہوگی۔ وہ مکان جس کی اینٹیں بوسیدہ ہوں اور بالکل بھی ٹھیک طریقے سے نہ لگائی گئی ہوں تو وہ مکان آندھی کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اسی طرح ہے کہ آئلی زندگی کے اندر جو ہم خاندانی زندگی کی بنیاد رکھتے ہیں وہ بالکل اخلاقیات اور خلوص و محبت کے مطابق ہونی چاہیے، ورنہ وہ جو اس کے زندگی میں آندھیاں و طوفان آئیں گے وہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ اب اس کوشچن کا بیٹا حاصل کلام ہے، یہ آپ کا پہلا لانگ کوشچن تھا، آئلی زندگی سے کیا مراد ہے۔ اس کے بعد حاصل کلام ہے، اس کا حاصل کلام یہ ہے کہ اسلام نے ہمیں جس طرح کا طرز حیات دیا ہے ہمیں اس طرح سے اپنی زندگی کو گزارنا چاہیے، اور اسلام کے قوانین پر سختی سے عمل کرنا چاہیے، اور اسلام نے جو حدود عائد کر دی ہیں ہم پر ہمیں اس کو نہیں توڑنا چاہیے اور ان کی پابندی اختیار کرنی چاہیے، تاکہ ہم بھی ایک بہترین معاشرہ تشکیل دے سکیں، کیونکہ خاندان بہتر ہوگا تو خاندان سے بہتر ہونے کی وجہ سے معاشرہ بہتری کی طرف گامزن ہوگا، ٹھیک ہے۔ اس کوشچن کو یاد کر لیجئے گا، نوٹ ڈاؤن کر لیجئے گا، اور اچھے سے اپنے وقت کو آپ نے بالکل بھی ضائع نہیں کرنا۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔